کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا، وہ اسباب کون سے تھے، کنہوں نے کیا ہے، پھر اس کے نتائج کون کون سے آئے، اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، جو معاملات بنے ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اسی بات کے بعد ہوگی۔ ہم خطاب فرماتے ہیں فضیلت مآب عزت مآب الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اگرچہ وقت کافی ہو گیا ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ لوگوں نے جمعہ بھی پڑھا ہے اور مجھ جیسے طالب علموں نے جمعہ پڑھایا بھی ہے، اور پھر گرمی کا موسم بھی ہے، اور ماشاءاللہ 2 تقریریں آپ نے خطابات بلکہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سن لیے، اور میری باری اس وقت آئی ہے جب آپ تھک چکے، گرمی بھی ہے، آپ کے چہروں پہ تھکاوٹ کے آثار بھی واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے انسان تھک بھی جاتا ہے۔ بہرحال مجھے حکم دیا گیا ہے اور حکم کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ زیادہ وقت نہ لوں، مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ جیسا کہ آپ نے عنوان کو سنا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں موضوع ہے ہمارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ نام ہے۔ 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا عبد مناف کے ساتھ آپ کا نسب ملتا ہے۔ 6 دادا جو ہیں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ ملتے ہیں، قریشی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے ہیں، 5 سال جو ہے وہ آپ کی ولادت کے بعد پیدا ہوئے تقریباً، اور ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی تھی، تو ان کی تبلیغ سے یہ مسلمان ہو گئے، اس لیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے اولین مصداق حضرت عثمان نے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، تو مہاجرین میں سے سبقت لے جانے والے ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ انہی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے بہشتیں جو ہے وہ تیار کر رکھی۔ تو یہ ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے، اور آپ کی نانی کا نام ام حکیم ہے۔ ام حکیم کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی نانی جان،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے آپ نے شادی کی، اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں اگرچہ وہ ضعیف ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتی، لیکن یہ موجود تو نہیں۔ حقیقت ایسے ہی ہے کہ اگر ہوتی تو آپ ضرور دے دیتے، کیونکہ آپ نے ایک بیٹی دی پھر دوسری بیٹی بھی دی، اور کوئی انسان کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کو نبی کریم کسی بھی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ دیا۔ یہ فرد واحد ہیں جنہیں کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ بہرحال آپ کے بڑے فضائل اور مراتب ہیں، آپ نے کئی دفعہ سن رکھا ہے، لیکن صرف اشارہ ہی کروں گا تاکہ میری بات جو ہے وہ ترتیب سے چلتی رہے۔ آپ کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ بے شمار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، بے شمار مرتبہ، اور آپ ہی وہ فرد واحد ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ کون ہے جو مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کر وقف کرے فلہ الجنت، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جیب سے پیسے لے کر وہ جگہ خرید کر مسجد نبی میں وقف کی۔ یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا من یحفر لنا بئر زمزم من یحفر لنا البئر فلہ الجنت، کون ہے جو ہمارے لیے کنواں جو ہے وہ کھود دے یا کنواں جو ہے وہ خرید دے، اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی بشارت ہے۔ میٹھے پانی کا مدینہ میں کنواں نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا، آپ نے فرمایا اپنا ڈول بھی مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اپنے پیسوں سے کنواں لے کر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا من یجہز جیش العسرۃ فلہ الجنۃ، کون ہے جو جیش عسرت یعنی تبوک والے غزوے کے لیے فوجیوں کے لیے چندہ اکٹھا کر کے دے، ان کو تیار کرے، اسے بھی جنت کی بشارت دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیش بہا پیسہ اور سامان جو ہے غزوہ تبوک کے مجاہدین کے لیے وقف کیا، اور اسی موقع پر 1000 سونے کے سکے 1000 سونے کے سکے جو ہے وہ لا کر دیے۔ سونے کا سکہ اس وقت تقریباً 4.25 گرام 4.25 گرام کا 1 دینار ہوتا تھا، تو 1000 دینار ہو تو تقریباً 4250 تقریباً 4.25 یعنی 4.25 کلو سونا بنتا ہے۔ 4.25 کلو سونا جو ہے وہ تقریباً انہوں نے آپ کی جھولی میں لا کر ڈھیر کر دیا، اور آپ نے جو ہے وہ سونے کی سرمیاں دی اور ان کو الٹ پلٹ کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا تھا اسی وقت ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جاؤ آج کے بعد جو بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ساری 100% صحیح روایتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی کلام بھی کیا گیا، 100% صحیح۔ اس لیے جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، انہیں پہلے ان روایات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے، ابھی آپ نے گفتگو سنی بھائی حسین سردار صاحب کی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کو کس نے مقرر کیا؟ عمر نے مقرر کیا۔ وہ اللہ کے بندے، حضرت عثمان کو بشارتیں عمر نے دی ہیں، حضرت عثمان کو اعزازات عمر نے دیے ہیں، زبان نبوت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ پہلے ان روایات کے اوپر کلام کرو، ان احادیث کے اوپر کلام کرو، پھر حضرت عثمان پہ کلام کرو۔ پہلے اپنے نبی کے اوپر کلام کرو، پھر حضرت عثمان کے اوپر کلام کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو وہ جنت کی گارنٹی دی ہے، اور آپ کی پاکیزگی، طہارت، حیا اور بے شمار فضائل اور مناقب کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ اختصار ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ان کی خلافت پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو منتقل ہوتی ہے۔ حافظ عبدالعزیز شیخ مولانا محترم عبدالعزیز بٹ صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ حضرت عثمان کی خلافت پھر کیسے بنی۔ 6 بندے تھے، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ ہے، سب جنتی ہیں، سب کو جنت کی بشارتیں ملی۔ پھر 6 میں سے 3 رہ گئے، 3 میں سے 2 رہ گئے، حضرت علی اور عثمان۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے عہد لے کر کہا کہ تم میں سے لازم ہے کہ جس کو خلیفہ بنایا جائے دوسرا اس کی اتباع کرے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان ارفع یدک ابسط یدک وبایع، اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں بیعت کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی۔ پھر اس کے بعد کس نے بیعت کی؟ علی نے بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کو خلیفہ کس نے بنایا؟
علی نے بنایا. سارا نعوذ باللہ من ذالک بیڑا غرق ہو ان لوگوں کا جو یہ جملہ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک سارا اسلام کا بیڑا غرق حضرت عثمان نے کی. ستیہ ناس اس بندے کا جس نے یہ جملے بولے. بیڑا غرق ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ جو ہے حضرت علی بنانے والے, عبد الرحمن بن عوف بنانے والے ہیں, اشرف مبشرہ میں سے ہیں. ان لوگوں نے خلیفہ بنایا اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. آپ سے صحیح ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا تھا عثمان شاید اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے وہ قمیص پہنائے اور لوگ تجھے وہ قمیص اتارنے کا کہیں گے تو قمیص نہ اتارنا. اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے اس قمیص سے مراد خلافت کی قمیص. اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا, لوگ تجھے منافق تجھے کہیں گے اس کو اتار دو, تم نے نہیں اتارنی. یہ خلافت کی قمیص اللہ نے پہنائی اور اس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کہاں پہ خرابی ہے, کس نے بنایا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ, کہاں کی باتیں کہاں لے جاتے ہیں. بہرحال خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد یہ 13 ہجری کی بات ہے, 23 ہجری کی, 23 ہجری سے لے کر جو ہے 35 ہجری تک 12 سال حضرت عثمان نے خلافت کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام اہل بیت نے جو ہے وہ بیعت کی اور سب ان کے ساتھ رہے, سب ان کو پروموٹ کرتے رہے, سب نے ان کی تعاون کی ہے, سب نے جو ہے ان کا ساتھ دیا. کسی نے ایک جملہ بھی کبھی نہیں بولا. تم کو کیا تکلیف ہے, تم کو کیا تکلیف ہے؟ جو آج بولنے والے ہیں, یہ ایک انٹرویو کرنے والا صحافی جو ہے وہ انٹرویو کرتا ہے اور ایک صاحب جو انہی کے ہم نوا ہیں ان سے جو ہے اس نے کئی سوالات کیے, بہت سارے سوالات کیے. تو اس نے جو ہے اس میں یہ بھی اس طرح کے جو ہے وہ سوالات کیے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا, انہوں نے یہ کیا کر دیا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. بتاؤ یہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسن اور حضرت حسین اور اہل بیت, ان لوگوں نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا وہ تقیہ کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ تقیہ کرتے تھے. یہی جواب دیتے ہیں نا, تقیہ کرتے تھے. تو میرا جواب یہ ہے, بیٹا غرق ہو تم لوگوں کا. اگر تیرے امام نے, تیرے بڑوں نے تقیہ کیا, تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو بھی تقیہ کر, تو کیوں نہیں کرتا؟ وہ جی فتنے کے ڈر سے خاموش رہے اس لیے وہ بولے نہیں. تو کیوں فتنہ ڈال رہا ہے؟ تیرے امام نے تو فتنہ نہیں ڈالا اللہ کے فضل سے, تجھے کیا تکلیف, تو کیوں فتنہ ڈال, تو کیوں نہیں تقیہ کرتا؟ تو حقیقت یہ ہے, یہ ساری سازشیں ہیں صحابہ کرام کے خلاف اور بکواسات ہیں اہل بیت کے بارے میں. ان کا حاشا وکلا یہ نظریہ ہی نہیں, ان کی یہ گفتگو نہیں, ان کا یہ کہنا ہی نہیں ہے. بہرحال حضرت علی نے خلیفہ بنایا اور ان کی بیعت بھی کی اور ان کی اطاعت بھی کی اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا. پھر 12 سال کے بعد جو ہے بلوائی بدوی عراق کے یعنی کوفہ اور بصرہ کے, تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں, مصر کے بدوی لوگ جو ہے وہ خلاف ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے, اور ان منافقوں نے ارادہ کیا آپ سے خلافت کی قمیص اتروانے کا. تاریخ کی کتاب موجود ہے, 2000 سے لے کر 6000 کے قریب افراد حج کے سیزن میں حج کا بہانہ کر کے مکہ کی بجائے مدینہ پہنچ گئے. لوگ حج کرنے مکہ پہنچ گئے اور یہ مدینہ پہنچ گئے, اور آ کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محل کا محاصرہ کر لیا. یہاں پہ جو ہے وہ بات چلتی ہے, ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ یہی ہے, اور یہ میں ساری تمہید اس لیے ذکر کی تاکہ پہلے خاکہ ذہن میں ہو کہ کس شخصیت کے بارے میں بات کریں. انہوں نے محاصرہ کر لیا, آپ خلافت کی قمیص اتار, آپ معذور ہو جائیں, کل یہ خلافت چھوڑ دیں. کیوں چھوڑیں, کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ بتلانے والی ہے اور یہیں پہ ساری بات ہماری بات کا خلاصہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اوپر سے جھانکا اور جھانک کر جو ان کو کہا آپ لوگوں نے میرا پانی بند کر رکھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں پانی بند کیا, پتہ نہیں کیسی روایت ہے, چند لمحوں کے لیے جنگ ہوئی ہے اور آنن فانن سب کچھ ختم ہو گیا, کہاں پانی بند ہو, موقع ہی نہیں ملا وہاں پانی بند کرنے کا. لیکن چلو مان لو ایک آدھ دن کے لیے ہوا بھی ہوگا. 40 روز تک تاریخی کتابیں شاہد ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پانی بند کیا. 40 روز تک صحابہ کرام, اہل بیت, حضرت علی کے بیٹے اولاد ان کی مشکیزیں لے کر آتے, ظالم لوگ مشکیزوں میں نیزے مار کر پھاڑ دیتے اور پانی حضرت عثمان کے گھر میں نہ پہنچ دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے, مجھے پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ آپ کو معلوم ہے مدینہ میں کوئی میٹھا کنواں نہیں تھا, آپ نے کہا تھا مدینے کا کنواں خرید کر کون وقف کرے, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں, اور وہ کنواں میں نے خرید کے وقف کیا.
آج مجھے اس پانی سے تم منع کر رہے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ سب نے گواہی دی ایسے ہی، بالکل آپ ہی نے وقف کیا۔ پھر آپ نے کہا مسجد نبی کی جگہ خرید کر میں نے وقف کی، اس مسجد نبی میں تم نے مجھے نماز پڑھنے سے روک رکھا ہے، مسجد میں نہیں جانے دیتے، کیا میں نے وہ وقف نہیں کی؟ کہا جی ہاں آپ نے وقف کی۔ پھر کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ جیسے اسرا یعنی غزوہ تبوک کے لیے کون چندہ دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں نے چندہ دیا۔ اس موقع پر آپ نے کہا تھا ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، کیا ایسا نہیں ہے؟ کہا ایسے ہی۔ کہا اللہم اشہد، یا اللہ گواہ ہو جا، یہ منافق لوگ جو ہے یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اعتراض والی بات نہیں، آج جن چیزوں سے مجھے منع کیا جا اس میں کچھ بھی نہیں۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ چند ایک باتیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں جو بناوٹی اعتراضات جو ہے وہ ذکر کیے گئے، حقیقت میں وہ اعتراضات نہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض وہ یہی تھا جو پہلے شیخ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ تولیت الاقارب، قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ انہیں نواز دیا۔ اقربا پروری ہماری لغت میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اقربا پروری تھی۔ اب اس کی حقیقت سن لیجیے، یہ اعتراض ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر، آج بھی کہتے ہیں، آج بھی نام نہاد ملا بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، جب انہوں نے سارے اپنے رشتہ دار حکومت میں داخل کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون تھے رشتہ دار؟ میں بتاتا ہوں، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک عبداللہ بن سعد ابی السرح، ایک عبداللہ بن عامر، ایک سعید بن عاص غالباً، اور 2 شخص اور ہیں۔ 5 افراد ہیں جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تاریخ کا مطالعہ کریں، تمام کتابوں کو جمع کریں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی خلافت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے زیادہ بڑی تھی۔ اتنی زیادہ فتوحات ہوئی، طبرستان، کرمانستان، اور جو ہے اسی طریقے سے قبرص، افریقیہ، یورپ کے ممالک اور روم اور ایران جیسی سپر پاور طاقتیں حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئی، بہت سارے علاقے فتح ہوئے، بہت دور تک ان کی حکومت چلی گئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں 26 گورنر تھے، ٹوٹل گورنر کتنے تھے؟ 26، اس میں سے 5 حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے۔ 26 گورنروں میں 5 رشتہ دار تھے جو حضرت عثمان کے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہاں گڑبڑ پڑ گئی؟ 21 گورنر جو تھے وہ دوسرے تھے جو رشتہ دار نہیں تھے۔ تو کہاں ہے گورنر کے؟ آپ نے بہت سارے رشتہ دار بھرتی کر دیے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ اعتراض 2 بندوں پہ کیا جاتا ہے، 3 بندوں پہ کہہ رہے ہیں، 3 بندوں پہ کیا جاتا ہے۔ ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو مقرر کیا کہ حضرت عثمان نے کیا۔ ان کو شام کا گورنر حضرت عمر نے مقرر کیا تھا، حضرت عمر حضرت عثمان نے مقرر نہیں کیا، بلکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو گورنر بنا کر بھیجا تھا، مبلغ بنا کر بھیجا تھا، اور اس میں سے اکثر بنو امیہ کے تھے، ان کے اندر صلاحیت تھی، یہ حکومت کرنا جانتے تھے، ان لوگوں کے پاس صلاحیت تھی، لوگوں کو سنبھال سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنائے۔ انہی میں سے اگر 5 بندوں میں امیر معاویہ کو بھی بنا دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ امیر معاویہ نے جیسی حکومت کی ہے تاریخ میں شاید اس طرح کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد میں آنے والے زمانوں میں حضرت عمر کو نکال دیجئے، اور اس کے بعد میں آنے والے جتنے زمانے ہیں کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ ایسی حکومت نہیں کی ہے جیسی حکومت جہاں امیر معاویہ نے کی ہے۔ تو ان کو خلیفہ گورنر بنانے میں کیا اعتراض والی بات؟ دوسرا اعتراض ہے عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، ان کے اوپر شدید اعتراض کیا جاتا ہے، اور ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بہت بولتے ہیں، حضرت عثمان کے اوپر بڑی چڑھائی کرتے ہیں، بیڑا غرق ہو ان کا، وہ کہتے ہیں کہ سارا بیڑا غرق، نعوذ باللہ کا استغفر اللہ، وہ لفظ یہی بولتا ہے کہ بیڑا غرق یہی سے ہوا کہ حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد بن ابی السرح کو بنا دیا۔ ہوا یوں تھا کہ یہ کافروں کے ساتھ مل گئے، ایسا ہی ہوا، مسلمان تھے کافروں کے ساتھ مل گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم صادر کر دیا کہ جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دو۔ حضرت عثمان کے یہ رشتہ دار تھے، حضرت عثمان نے ان کو چھپا لیا، ان کو چھپا لیا، چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، لا کر جو ہے وہ آپ کو کہا یا رسول اللہ عبداللہ کی توبہ قبول کر دیں، یہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کرو۔ آپ خاموش ہیں، آپ نے نظر نیچے رکھی، نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ حضرت عثمان نے پھر کہا یا رسول اللہ عبداللہ کی توبہ قبول کر لیں، اس کو معاف کرو۔ آپ نے پھر کچھ نہیں کہا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کہا
آپ پھر خاموش ہو. تیسری مرتبہ آپ نے جو ہے وہ قبول کر لیا, ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ, توبہ قبول. پھر آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میں نے عبداللہ بن سعد کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں کہیں میں نے اس کو قتل کر دو, تو تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم تھا, آپ مجلس میں موجود تھے, آپ ہمیں اشارہ کر دیتے, آنکھ سے اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا نبی کی کسی کے لائق نہیں ہے وہ آنکھ سے اشارہ کرے, نبی سیدھا بات کرے. میں پہلے حکم دے چکا تھا, لیکن نہ کسی صحابی نے قتل کیا, نہ نبی کریم نے دوبارہ جو ہے وہ قتل کا حکم صادر, اور توبہ اس کی کیا کر لی, قبول کر لی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ قبول کر لی, صحابہ نے قبول کر لیا, اس کے بعد کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا, آپ کو کیا تکلیف. حضرت عثمان نے پناہ دے دی اور اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا, اس لیے کہ جس کے قتل کا حکم نبی نے صادر کیا تو اس کو پناہ کیوں دی؟ وہ اللہ کے بندے, نبی نے دے دی. اب تو پہلے حضرت عثمان نے دی ہے, اس کے بعد نبی نے دے دی, اس کے بعد تمام صحابہ نے دے دی. جب اس کی توبہ کو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا, تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے تکلیف بس یہی ہے نا کہ حضرت عثمان سے عداوت ہے کہ کوئی شوشہ چاہیے مجھے, کوئی شوشہ مل جائے تو اس کے مل جائے, میں حضرت عثمان کے خلاف کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کے اسلام کو قبول کیا, اور پھر وہ اسلام پہ رہا, لہٰذا اس کو گورنر بنا دیا, تو اس میں کون سی اعتراض والی بات. تیسرا بندہ ولید بن عقبہ ہے. ولید بن عقبہ جو ہے اس نے شراب پی تھی, یہ بھی صحابی ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں اس نے شراب پی تو لوگوں نے بہت ساری باتیں کی, صحیح بخاری کی روایت, لوگوں نے باتیں کی. ایک بندہ اسپیشل حضرت عثمان سے باتیں کرنے کے لیے آیا کہ آپ نے کیا کر رکھا ہے, یہ کیا کر رہے. تو حضرت عثمان خاموش ہو گئے, لوگوں کے سامنے تھے, خاموش ہو گئے. جب تنہائی میں ہو تو کیا مسئلہ ہے, کہا یہ مسئلہ ہے, کہا گھبراؤ نہیں, ولید جس بات کا مستحق ہے اسے پوری سزا ملے. چنانچہ اسے بلایا گیا, اسے شراب پینے کی حد لگائی گئی, اسے پوری سزا دی گئی. اور اسلام میں یہ حکم موجود ہے شریعت کا, جس کو حد لگا دی جاتی ہے وہ حد اس کے گناہوں کا کیا ہے, کفارہ. ولید نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے زیادتی کی گئی. جس وقت انسان اپنی سزا کو خوشی سے قبول کر لے وہ حد اس کے لیے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے. ایک عورت آئی تھی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کی ہے, مجھ پر حد لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جاؤ اس کو لے کر حد لگاؤ. خالد بن ولید بھی ان پر حد لگانے کے لیے گئے تو اس عورت کو پتھر مارے, اس کا خون کے چھینٹے خالد بن ولید کے جسم میں پڑ گئے. حضرت خالد نے برا بھلا کہا کہ جو کچھ کہہ رہا تھا برے الفاظ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا خالد دولت کا تجھے پتہ ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لواسعتہم, اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں کے اوپر بھی اس کو تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوتی ہے. حد لگنے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو ولید کو سزا ملتی ہے, اس کے بعد کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بس ان لوگوں کو مسئلہ ہے یہ اعتراض تھا. تو یہ 5 گورنر جو ہے مقرر کیے, 26 میں سے 21 گورنر دوسرے ہیں, تو لہٰذا اس میں کون سی بات. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو مقرر نہیں کیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو مقرر نہیں کیا, انہوں نے مقرر کیا. اس میں کون سی بات ہے, کون سی حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ رشتہ داروں کو کوئی آدمی حکمرانی میں جگہ نہیں دے سکتا, یہ کہاں ہے, کوئی ایسی حدیث نہیں. یہ بس ایسے فضول, ہاں اہل آدمی کو حکومت دے دینا, کرسی پہ بٹھا دینا, یہ ظلم. اگر کسی نہل نے کسی بندے نے کسی نہل آدمی کو عہدہ دیا ہے, یہ اس نے زیادتی کی ہے, یہ ظلم کی ہے, اس کو وہ بھگتے گا, لیکن ایسا نہیں. بہرحال یہ اعتراض ان کے اوپر کیا گیا کہ عقل باپروری کی. دوسرا اعتراض جو ہے وہ کیا گیا, حضرت ابو ذر جلیل القدر صحابی ہیں, ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا. حضرت عثمان نے صحابہ کرام کو مدینہ سے نکال دیا. یہ مشہور کر رکھا ہے, ان کے اوپر اس وجہ سے اعتراضات کیے جاتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ اصل مسئلہ بن معاویہ کے ساتھ ہوا, شام میں تھے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة, یہ آیت یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت ابو ذر کہتے تھے یہ مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے, اہل کتاب کے بارے میں بھی. یہ جھگڑا تھا, یہ جھگڑا ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے شکایت لگا دی. حضرت عثمان نے ابو ذر کو کہا کہ مدینے آ جاؤ, وہاں ایسے لڑائی جھگڑا ہوا تو مدینے آ گئے. مدینے میں آ گئے. جیسے مدینہ میں آئے لوگ حضرت ابو ذر کے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے انہوں نے اس بندے کو کبھی دیکھا ہی. ابو ذر پریشان ہو گئے, یہ کیا ہے, ہر بندہ آگے پوچھا کیا مسئلہ ہے, ابو ذر کیا مسئلہ ہے, ابو ذر کیا مسئلہ ہے, ہر بندے نے آ کر بات کرنا شروع کر دی. ابو ذر پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان سے آ کر شکایت کی, مجھے یہ مسئلہ ہے, اب میں کیا کروں.
حضرت عثمان نے مشورہ دیا اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں سے تھوڑا سا باہر چلے جائیں تاکہ مدینہ کے لوگ آپ کا سامنا ہی نہ کریں. ان کا ٹھیک ہے. چنانچہ ان کے مشورے سے اور اپنی رضامندی سے ربضہ جگہ مدینہ سے تھوڑی سی باہر وہاں جا کر پڑاؤ کر لیں. یہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے. حضرت ابو ذر نے خود کہا یہ وہ وجہ ہے جس نے مجھے مدینہ سے یہاں پہ ربضہ میں آ کر ٹھہرنے کا موقع دیا ہے، نہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نکال دیا. یہ جھوٹا الزام ہے حضرت عثمان کے اوپر اور لگا دیا کہ انہوں نے مدینہ سے نکال دیا. کسی صحابی کو حضرت عثمان نے جو وہ نہیں نکالا. دو ہو گئے. تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جو حقیقت میں اعتراض نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے سارے مصاحف کو جلا دیا. آپ سے پہلے 5-6 مصحف تھے، حضرت عثمان نے سارے جلا دیے اور ایک رہنے دیے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے، بالکل ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو پہلے مصحف قرآن مجید لکھے ہوئے تھے ان میں تفسیری روایات، صحابہ کے اقوال اور شاذ قراتیں اور قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے لکھی ہوئی تھی. وہ تمام قرآن مجید حضرت عثمان نے جلا دی اور وہ ایک مصحف جس کے اندر صرف قرآن مجید کی آیات تھی اور ترتیب بھی بالکل متفق علیہ تھی اور بالکل صحیح تھا، اس میں کوئی قول، کوئی روایت، کوئی حدیث اور کسی کی کوئی چیز شامل نہیں تھی. وہ مصحف جو ہے وہ باقی رہنے دی. اب بتائیے یہ حضرت عثمان کی جو ہے وہ زیادتی ہے یا کہ امت کے اوپر احسان ہے؟ لوگوں کا اختلاف سارا ختم کر دیا کہ اس میں صحابہ کے اقوال موجود ہیں، تفسیری روایتیں موجود ہیں، اس میں شاذ قراتیں موجود ہیں، قرآن مجید کی تفسیر آیات جو ہے وہ صورتیں جو ہے وہ آگے پیچھے ہیں. اور حضرت عثمان نے وہ والا مصحف جو بالکل صحیح ہے اور جس میں کوئی روایت نہیں، صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات ہیں، وہ نکال کر امت کو جو ہے وہ پیش کر دیا. یہ تو بہت بڑا احسان ہے. اس کو جو ہے وہ عیب بنا کر حضرت عثمان کے اوپر جو ہے وہ نازل کر دیا. چوتھا اعتراض بہت سارے ہیں، میں چوتھے بات ختم کر کے اپنی بات کو دوسری طرف لے کر جاتا ہوں، سمیٹتا ہوں انشاءاللہ. حضرت عثمان کے اوپر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مکہ میں جا کر جو ہے وہ نماز پوری پڑھا کرتے تھے. اچھا، نماز پوری پڑھنا سفر میں 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تو یہ کیا خلافت کے چھوڑنے کی دلیل ہے؟ حضرت عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پوری پڑھتے تھے، حج کے موقع پر مکہ میں جا کر 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ بھی پڑھتی تھی، حضرت عائشہ بھی ایسا سفر میں کرتی تھی اور 2 کی بجائے 4 پڑھ لیتی. صحیح روایات میں موجود ہے. حضرت عثمان کے بارے میں توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ کیوں کرتے تھے. 3 باتیں کی جاتی ہیں. ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ وہ عرب کے اندر جب حج میں لوگ آتے تھے تو باہر سے اجمی اور بدوی لوگ بہت زیادہ آتے تھے. انہوں نے اس لیے 4 پڑھنا شروع کر دی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں نماز کی 2 ہی رکھتے ہیں اور وہ یہاں سے دین سیکھ کر چلے جائیں اور ساری زندگی پھر 2 ہی پڑھتے ہیں. خلیفہ نے 2 پڑھائی ہیں، ہم نے 2 ہی پڑھنی، تو 4 پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کی 4 ہی رکھتے ہیں، 2 نہیں. لیکن یہ کوئی اتنا قوی جواب نہیں ہے، مضبوط جواب نہیں. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے وہاں پہ شادی کر لی تھی، مکہ میں شادی کر لی تھی، تو ان کا گھر بن گیا تھا، تو لہٰذا وہ اپنے گھر میں جا کر نماز پوری پڑھتے تھے. یہ بھی کوئی اتنا قوی جواب نہیں. تیسرا جواب جو ہے وہ مضبوط جواب ہے. حضرت عائشہ اور حضرت عثمان کا یہ موقف تھا سفر میں 2 رکعتیں پڑھنا بھی جائز ہیں، 4 رکعتیں پڑھنا بھی جائز ہے. اگر کوئی 4 پڑھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے اس نے زیادہ رکعتیں پڑھی. قصر کرنا جائز ہے اور پوری پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے اس میں اختلاف. حضرت عثمان اور حضرت عائشہ کا موقف یہ تھا کہ پوری پڑھیں گے تو زیادہ اجر ملے گا، اس وجہ سے وہ زیادہ پڑھ لیتے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں ایسا مسئلہ اختیار کر لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وجہ سے خلافت ہی چھین لی جائے، یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں. 3 اعتراضات ایسے ہیں جو قوی ہیں، جو واقعی بیس بنے ہیں ان کے اوپر جو خلافت چھیننے کا ہے. وہ اعتراضات نہیں ہیں بلکہ اس حقیقت میں سبب ہے. اور پہلا سبب اس میں سے قوی اور سب سے مضبوط سبب ہے ہی وہ عبداللہ بن سبا، یہودی یمنی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. اور پھر حضرت عمر کے زمانے سے لے کر پھر حضرت عثمان کے آخری زمانے میں اس بندے نے سازشیں کی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی. منافق بن کر اس نے جو ہے وہ یہودیت کا جو ہے وہ علم بلند کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس نے کیا کیا؟ اس نے صحابہ کرام کے نام کی جعلی مہریں بنائی. حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، اس طرح کے صحابہ کرام کے نام کی مہریں بنائی اور مہریں لگا کر خط بنا کر باہر کے شہروں میں روانہ کر دیے کہ ہم جو ہے حضرت عثمان کو پسند نہیں کرتے.
حضرت عائشہ کا خط لکھا، ہم حضرت عثمان کو پسند نہیں کرتے، ان کی حکومت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت طلحہ کی طرف سے لکھا کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زبیر کی طرف سے خط لکھا۔ باہر کے لوگ وہی بدوی جو گھیراؤ کرنے آئے تھے، ان لوگوں کو جب یہ خط پہنچے، پرانا زمانہ ہے، کوئی تصدیق کرنے کے راستے ہی نہیں ہیں، اور پہلے ہی خبریں پہنچی ہوئی ہیں کہ حضرت عثمان ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو جب صحابہ کرام کی شہادت مل گئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ بات ایسے۔ یہ بات تاریخ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے صحیح ساتھ سے نقل کی ہے۔ لوگوں نے آ کر حضرت عائشہ سے کہا، تمہیں نے تو کہا ہے کہ حضرت عثمان ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے حاشا وکلا، میں نے کوئی ایسا جملہ نہیں بولا، حضرت عثمان ہمارے درمیان بہترین انسان۔ کہا نہیں آپ نے خط لکھے ہیں؟ کہا میں نے کوئی خط نہیں لکھا، قسم اٹھا کے کہا کوئی خط نہیں لکھا۔ کہا یہ صحیح سند کے ساتھ واقعات موجود ہیں، یہ عبداللہ بن سبا نے یہ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان کے مخالف بن گئے ان کی طرف سے، اور ایک خط حضرت عثمان کی طرف سے بھی جھوٹا لکھ دیا۔ کچھ لوگ آئے آپ کے پاس معاملہ طے کرنے کے لیے، ان کو کہا جاؤ اپنے علاقے میں جا کر اپنے گورنر سے بات کرو، انشاءاللہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور تمہیں نوازیں گے۔ ان کو کسی نے جھوٹا خط تیار کر کے دے دیا، انہوں نے جا کر پڑھا تو رستے میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عثمان کہتے ہیں جب یہ تمہارے پاس بندے پہنچے ان کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا ہیں مہر لگی ہے خلافت کی، حضرت عثمان کی مہر لگی ہے اور ہمیں اس نے قتل کرنے کا حکم دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ واپس آ، وہ بھی آ کر اس جب کٹے میں مل گئے اور آ کر حضرت عثمان کے خلاف جو ان کا گھر کا اترایا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہوا۔ اور اس میں دوسرا بنیادی سبب کیا بنا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی نرم طبیعت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان نے بنیادی فرق یہی تھا کہ حضرت عثمان کبھی تھے، حضرت عمر کبھی تھے۔ اگر اسی طرح کا لب و لہجہ اور طریقہ یہ اختیار کرتے تو کبھی ایسے نہ ہو، کبھی ایسے نہ ہو، لیکن حضرت عثمان نہیں یہ چاہتے تھے۔ چنانچہ جب 2000 کے قریب یا اس سے زیادہ، میں نے کہا 6000 تک، یہ بلوائیوں نے آ کر گھیراؤ کر لیا، تقریباً 700 کے قریب صحابہ کرام، جن میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ سب لوگ دفاع کرنے کے لیے آئے۔ اور صحیح روایات میں موجود ہے حضرت عثمان نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں تمہارے اوپر میری اطاعت کرنا فرض ہے؟ کہا جی ہاں فرض۔ کہا تم میں سے جو آدمی مجھے خلیفہ مانتا ہے یہاں سے چلا جائے، میرے دفاع کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک منٹ ٹھہر، اس میں بات ختم کر، صرف ایک منٹ مجھے دے دیں۔ کوئی بات نہیں، کہ بس وہ لوگ دیکھنا شروع ہو جائے تو بات درمیان میں رہ جائے۔ تو حضرت عثمان نے کہا تم میں سے جس بندے پر میری اطاعت کرنا فرض ہے وہ اسے کہتا ہوں چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں اپنی ذات کی وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں اپنی ذات کی وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ شام میں امیر معاویہ گورنر ہے، اگر حضرت عثمان کو خط لکھ دیتے، اگرچہ وقت تھوڑا تھا کیونکہ حج کا زمانہ ہے، اکثر صحابہ کرام حج کے لیے گئے ہوئے اور پوری دنیا حج پہ گئی ہوئی ہے، اور خط آنے جانے میں دیر بھی لگتی ہے، اور ادھر آ کر آنن فانن کم جب جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا گیا، لکھ دیتے تو وقت مل جاتا تو حضرت امیر معاویہ بہت بڑا لشکر لے کر آ جاتے اور شاید ان کو موقع نہ ملتا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرمی کہ میں اپنی ذات کے لیے یہاں مدینہ میں شور شرابہ اور خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، یہ جو کرتے کرنے تھے۔ حتیٰ کہ 700 صحابہ کرام جو آئے تھے انہیں بھی واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تھوڑے ہیں اور بلوائی زیادہ ہے، مقابلہ ہوگا تو مسلمانوں کا نقصان ہونا ہے، لہٰذا یہ فتنہ فساد نہ ہو، مجھے شہید کرتے تو کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ چنانچہ انہی دنوں میں انہوں نے جو ہے وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اس میں شامل تھے، حاشا وکلا، کوئی صحابی اس میں شامل نہیں، ایک بھی صحابی کسی صحیح تاریخی روایت سے، حدیث سے تو بہت دور کی بات ہے، کسی تاریخی روایت سے ثابت ہی نہیں ہے کہ اس گروپ کے اندر جو ہے وہ صحابی شریف، صرف محمد بن ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد، وہ شامل تھے۔ شروع حملہ کرنے میں وہ آئے ہیں اور آ کر حضرت عثمان کو پکڑا ہے، تو حضرت عثمان نے کہا محمد اگر تیرے باپ زندہ ہوتے تو کبھی بھی تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ جب یہ جملہ کہا تو محمد نے ہاتھ چھوڑا اور واپس چلے، وہ یہ بات سن کر جب وہ چلے، اس کے بعد دوبارہ وہ حملے میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر وہ سارے ہی وہ مصری، عراقی، کوفہ اور بصرہ کے بدوی، بلوائی، جاہل اور اجاڑ قسم، گوار قسم کے لوگ،
جن کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، منافق تھے اور ادھر ادھر کی باتوں پہ یقین کیا ہوا تھا، انہوں نے حملہ بولا۔ حضرت عثمان روزے کی حالت میں تھے، قرآن مجید پکڑا ہوا ہے اور اس کی پڑھ رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کو خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کہا آج پھر افطاری ہمارے ساتھ کر، آج افطاری ہمارے ساتھ کر۔ چنانچہ اسی دن بلوائیوں نے حملہ کر کے نعوذ باللہ مظالم حضرت عثمان کو شہید کر۔ یہ شہادت کا المناک واقعہ 35 ہجری میں تقریباً 18 ذی الحجہ اس وقت جو ہے یہ پیش آیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد کے واقعات پھر آپ جانتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تاریخ میں یہ موجود ہے، ایک آدمی آپ دیکھیے کتنی مظلومیت کی شہادت ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی المناک ہے، بہت اسلام کا اندوہناک واقعہ ہے، لیکن جو شدید اندوہناک شہادت کا واقعہ حضرت عثمان کا ہے کسی کا نہیں۔ میں نے پہلے کہا 40 دن پانی بند کیا، روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں بیوی ہے ان کو بھی زخمی کیا گیا، کوئی دفاع کرنے والا فوجی نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، 22 لاکھ سے کئی زیادہ مربع میل حکومتوں کے مالک ہیں، بڑے فوجی اور بڑے جرنیل اور بڑے گورنر ہیں عثمان کے پاس، لیکن گھر کی حفاظت کے لیے ایک بھی پولیس والا اور ایک بھی پہرے دار اور ایک بھی چوکیدار موجود نہیں۔ ایسی حالت میں شہید کیا گیا اور پھر رات کے اندھیرے میں چند لوگوں نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، اس لیے کہ بلوائیوں کو خدشہ تھا کہ وہ آپ کی لاش کے ٹکڑے نہ کر دیں، آپ کی قبر کو مسمار نہ کر دیں۔ جنت البقیع الغرقد میں آپ جائیں تو آپ کی قبر پیچھے جا کر ہے، اس زمانے میں شروع میں قبریں تھیں، آپ کو دور جا کر دفن کیا گیا تاکہ پتہ نہ چلے آپ کی قبر ہے کہاں۔ صحابہ کرام نے آپ کو چھپ کر خاموشی جنازہ پڑھ کے جلدی سے دور کر کے دفنا دیا۔ ایک آدمی کہتا ہے وہ بیت اللہ میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا اور اس کا ہاتھ شل تھا اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے شفا دے دے، لیکن مجھے معلوم ہے یا اللہ تو نے مجھے شفا نہیں دینی۔ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے شفا دے دے، لیکن مجھے لگتا ہے تو نے مجھے شفا نہیں دینی، لیکن مجھے معاف کر دے۔ دوسرا بندہ قریب میں کھڑا کہتا کبھی آدمی کیا دعا کر رہا ہے، مکے میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا، کیسے ایسے دعا مانگتے؟ کہتا تجھے نہیں معلوم ہوا کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے ارادہ کیا تھا مجھے موقع ملے تو حضرت عثمان کے چہرے پہ نعوذ باللہ تعالیٰ میں تھپڑ ماروں، لیکن مجھے زندگی میں موقع نہ مل سکا۔ پھر جب شہید کر گئے، فوت ہو گئے، تو میں نے دیکھا قریب میں کوئی نہیں تھا، اس وقت مجھے موقع ملا تو میں نے جا کے تھپڑ مارا۔ جو ہی میں نے تھپڑ مارا میرا یہ ہاتھ شل ہو گیا، میرا یہ ہاتھ شل ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا، بیکار ہو گیا۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور مجھے لگتا بھی یہی ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یہ حالات تھے حضرت عثمان کی شہادت کے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کو کیسے خلیفہ بنایا گیا وہ بھی آپ نے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ جمل اور جنگ صفین، اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی یہ وہی واقعہ ہے جس نے آگے فتنوں کے بند دروازے کو جا کو کھول دیا۔ حضرت عثمان کا دروازہ ٹوٹا، وہ فتنوں کے درمیان آگے بند دروازہ تھے، ان کو توڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت آئی تو معاملہ پھر صحیح ہو گئے۔ 6 سال تک بڑی زبردست حکومت کی، کچھ بھی نہیں تھا۔ 6 سال 7ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نبی کی وہ انگوٹھی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا۔ قباء کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیر عریس وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے انگوٹھی کو کر رہے تھے، تو وہ ہاتھ سے کرتے کرتے کنویں میں گر، اس انگوٹھی کو نکالنے لگے، پانی نکالا گیا، بہت نکالا گیا، بہت نکالا گیا انگوٹھی نے۔ وہ کہا جاتا ہے وہ علامت تھی کہ امن کا زمانہ جو ہے وہ گزر گیا، فتنوں کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہونے والا، اور پھر اس کے بعد ایسے فتنے شروع ہوئے، پھر آج تک جو ہے وہ فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت عثمان کی شہادت پر حضرت خلیفہ بنے، امیر معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت علی کے درمیان جو ہے وہ جنگیں ہوئیں، 1-2,000 نہیں 20,000 صحابہ کرام اور مسلمانوں کی شہادت ہوئی ان واقعات کے اندر، ان فتنوں کی وجہ سے۔ وہ ایسے فتنے اکٹھے ہو گئے کہ وہ پھر تھمنے کا نام نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد آخری بات میں ذکر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی کہا گیا کہ ساری جڑ جو ہے وہ یزید کے پیچھے نعوذ باللہ من ذالک پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے، ابھی معاویہ کے پیچھے حضرت عثمان کی ہے، حضرت عثمان کے پیچھے حضرت عمر کی ہے، حضرت عمر کے پیچھے ابوبکر صدیق کی ہے، اور ابوبکر کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر یہی کہہ لو نا
ابو بکر کے پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے صراحت سے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے عائشہ بلاؤ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلاؤ، میں کوئی کام تمہیں لکھ دوں تاکہ کوئی اختلاف کرنے والا اختلاف نہ کرے۔ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مومن اور مسلمان اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ خلافت کے لیے کسی کو پسند نہیں کرتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ ورقل نہیں لا کر دیا، کرتاس والی حدیث، قلم کاغذ نہیں لا کر دیا، قلم کاغذ لا کر دیتے تو حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی۔ وہ اللہ کے بندو، خلافت حضرت علی کی نہیں لکھنی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی لکھنی تھی۔ حضرت عمر نے اگر معاملہ خراب کیا بقول ان لوگوں کے، خراب نہیں، وہ اللہ کے فیصلے ایسے ہی ہونا تھا۔ اگر ان کو لوگوں کی حضرت عمر نے معاملہ خلاف کیا ہے تو حضرت علی کا نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق کا کیا ہے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو لکھنا تھا، لاؤ میں لکھ دوں۔ جمعرات کے دن کرتاس کا واقعہ پیش آیا، جمعرات کے دن ہی آپ نے خطبہ دیا، سہارا لے کر مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہتا دنیا میں رہ لے، اللہ کے پاس جانا چاہتا اللہ کے پاس چلا جائے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا، اب وہ صدیق رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہم نے کہا اس بوڑھے آدمی کو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا تو یہ رونا شروع ہو گیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں، وہ صدیق کو پتہ چل گیا تو وہ کہتے ہیں کانا عالمنا و افضل، ابو بکر صدیق ہمارے افضل بھی تھے، سب سے زیادہ عالم بھی تھے، گہرائی میں پہنچ کر بات جاننے تھے۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لوگوں، میرے سب لوگوں کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صحیح بخاری کی روایت، سب کے بدلے چکا دیے، ابو بکر صدیق کے بدلے میں نہیں چکا سکتا۔ سب سے زیادہ اگر کسی بندے کے احسانات میرے ذمہ ہیں تو ابو بکر صدیق کے۔ لوگوں سارے دروازے مسجد نبی کو جو کھلتے ہیں سب بند کر دو، سارے بند کر دو، الا خوفت ابی بکر، سوائے ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرو۔ اس لیے اشارہ تھا کہ خلیفہ بننا ہے، نماز پڑھانا خلیفے کی ذمہ داری ہے، اسے بار بار مسجد میں آنا پڑے گا، وہ اوپر سے گھوم کر نہ آنا پڑے، اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا مسجد میں آتا۔ سب دروازے بند کر دیے گئے، ابو بکر صدیق کا دروازہ چھوڑ دیا۔ یہ کس کے پیچھے کون ہے؟ یزید کے پیچھے اگر معاویہ ہے تو معاویہ کے پیچھے حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان کے پیچھے کون ہے؟ مانو ہم مانتے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ عمر ہے، عمر کے پیچھے ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کہاں کی بات کرتے ہو؟ اگر تم مقابلہ کرتے ہو یزید کی ہم بات نہیں کرتے، وہ افضل ہے، غیر افضل ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ رحمہ اللہ ہے، وہ نہیں ہے، اس بات میں پڑھو ہی نہیں۔ حضرت حسین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کرو، مجھے صرف اتنا بتا دو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ان نبنی ھذا سید، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سیصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، اس میرے بیٹے سردار کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا، اور وہ دو عظیم گروہ حضرت حسن کا گروہ، حضرت امیر معاویہ کا گروہ۔ امیر معاویہ کے گروہ کے ساتھ حضرت حسن نے صلح کی، اور حضرت حسن نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ دیا۔ امیر معاویہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ حضرت حسن نے بنایا۔ تو اللہ کے بندے حضرت عثمان نے نہیں بنایا، حضرت حسن نے بنایا۔ جو تو باتیں حضرت عثمان کو کہتا حضرت حسن کو کہہ دکھا، تیرے ایمان کا بیڑا غرق نہ ہو تو پھر کہنا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام آپس میں باہم و شیر و شکر ہیں، آپس میں تھوڑے بہت کوئی اختلاف ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن ان یاروں نے جو ہے وہ ان کو بات کا بتنگڑ بنا کر جو ہے وہ حقائق کو سارے مسخ کر دیا، جو سارے حقائق ہیں وہ سارے چینج کر کے رکھ دیے، اپنے مطلب کی جھوٹی روایت لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور صحیح روایت وہ چیز۔ ابھی کل مجھے کوئی سوال کر رہا تھا کہ یزید کا بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے باپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، تو میرا باپ بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، میرے باپ کا میرا دادا جو ہے وہ بھی اچھا نہیں۔ وہ مجھے بتا حضرت حسن تو اچھا کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، امیر معاویہ کو تو کہہ رہا ہے دادے کا لفظ اس میں بول ہے کہ دادا بھی اچھا نہیں، دادا امیر معاویہ ہے، تو کہا دادے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھا کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے عظیم گروہ کا سربراہ کہہ رہے ہیں، حضرت حسن بھی اچھا کہہ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور تمام اہل بیت حضرت حسن بھی
حضرت حسین بھی، زین العابدین بھی، اور سارے اہل بیت سب نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی. تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو بہرحال یہ مختصر سی گزارشات تھی جو بہت ساری طویل طوالت کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے. صحابہ کرام اللہ کے فضل سے ان تمام باتوں سے جو ہے وہ بری ہیں. یہ جھوٹے لوگ جو مکار لوگ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف سے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت ان کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں سچی عقیدت، سچی محبت اور سچا پیار جو ہے وہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.